حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی سیرت مبارکہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے، تو اس سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہوئے ہم اس بات تک پہنچے، پہلے 2 جمعے ہمارے ہو چکے ہیں، یہ تیسرا جمعہ ہے کہ جب بھائیوں نے یہ کہا کہ ارسلہ معنا غدا، کہ اے پیارے ابا جان آپ حضرت یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یہ کیا کرے گا؟ یرتع، یہ بے فکر ہو کر گھوم پھر کے یہ اپنی مرضی کے پھل وغیرہ باغ سے کھائے گا، میوے چنے گا، کھائے گا، وَيَلْعَبْ، اور یہ کھیلے کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے جواب یہ دیا کہ انی لَيَحْزُنُنِي، تمہیں پتہ ہے کہ یوسف مجھے پیارا بڑا ہے، میں ایک لمحے کے لیے بھی یوسف کو اپنے سے جدا نہیں کرتا، تو یوسف مجھے بڑا پیارا ہے، تو ان تذهبوا به، اگر تم اس کو لے کے جاتے ہو نا، تو اس کو لے کے جانا لَيَحْزُنُنِي، یہ مجھے بڑا ہی پریشان کر دے گا، اس کا باہر چلے جانا مجھے غمگین کر دے گا، وَأَخَافُ، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو۔ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے نا تو یہ مجھ سے ابھی تو وصل میں ہے، پھر یہ فراق میں آ جائے گا، تو مجھے اس چیز کی پریشانی، اس کے جانے کی پریشانی ہے۔ اور دوسرا جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو کئی تفسیروں کے اندر جو بات یہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے ہی پروگرام بنایا تھا کہ ہم نے جا کے کرنا کیا ہے، اور واپس آ کے ابا جان کو ہم نے روداد سنانی کون سی ہے، یعنی کون سی سٹوری ہم نے سنانی۔ انہوں نے سٹوری اور قصہ خود گھڑ لیا تھا، پہلے ان کے ذہن میں تھا کہ جب ہم یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں پھینک کے واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم ابا جان کو آ کے یہ کہیں گے کہ ہم کھیل رہے تھے تو بھیڑیا کھا گیا۔ ابھی انہوں نے بات کرنی ہے، ابھی تو لے کے ہی نہیں گئے نا، ابھی انہوں نے بات کرنی ہے، لے کے جائیں گے، پھر انہوں نے اپنے دلوں میں علیحدہ تنہائی میں بیٹھ کر جو سٹوری ترتیب دی ہے ذہنوں میں، جو ایک خفیہ پلاننگ انہوں نے کی ہے، جو ایک غلط منصوبہ تھا ان بھائیوں کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، خدا داد بصیرت سے، اپنی نگاہ نبوت کے دیے ہوئے کمال کی وجہ سے آپ نے پہلے ہی ان کی پلاننگ دیکھ بھی لی اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے مجھے آ کے کہنا کیا ہے۔ یہی علم غیب ہوتا ہے کہ جو آنے والی چیز ہو نا، unseen، the knowledge of unseen things، غیب کی چیزوں کا جو علم ہوتا ہے جو ابھی آئی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی جو بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے ان چیزوں کو پہلے ہی جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے خدا داد صلاحیت اور طاقت کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پہلے معلوم کر لیا کہ تمہاری پلاننگ کیا ہے، اور ساتھ فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس سے غافل ہو۔ اب کس سے؟ یہ مختلف اقوال ہیں کہ کس سے غافل حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم حضرت یوسف کے ظاہر کو جانتے ہو کہ یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تم اس سے غافل ہو۔ اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ تم ابھی اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال کے جان چھڑانے کی سوچ رہے ہو، لیکن اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا
مصر میں یہ کس مقام پہ پہنچے گا، تم اس مقام سے بھی غافل ہو۔ تم تو اپنی پلاننگ کر رہے ہو نا، تم تو یوسف علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے اپنی ایک پلاننگ کر رہے ہو، لیکن اللہ نے یوسف کو مقام کیا دینا تمہیں ابھی پتہ بھی نہیں ہے۔ قالو، ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام بولنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا، لائن اکلہ الذئب، قالو، وہ سارے بھائی بولے لائن اکلہ الذئب، ابا جان آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس ہمارے بھائی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا؟ لائن اکلہ الذئب، اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، اور ہم 10 بھائی کڑیل نوجوان ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی اس کو کھا جائے، اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم بڑے خسارے اور نقصان میں ہیں۔ یعنی ہمارا تو ڈیلی کا کام ہی ہے کہ ہم شکار کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ایک چھوٹے بھائی کو نہیں بچا سکیں گے تو کل کو ہم بھیڑیے سے اپنی بکریوں کو کیا بچائیں گے؟ ہم اپنے مال و متاع، اپنی جائیداد کو کسی سے کیا بچائیں گے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب یہ چکڑی چپڑی باتیں کر کر کے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان لوگوں نے، بیٹوں نے منا لیا، مجبور ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یہ نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو بھی کہا کہ بھائی آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، وہاں بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی، بڑا پیارا موسم ہوتا ہے، جیسے کوئی بڑے جا رہے ہو نا دوست احباب جنہوں نے پہلے کو علاقے دیکھے ہوئے ہوں ادھر، یعنی کہ ٹھنڈے علاقے، تو ایک نیا بالکل نوجوان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، تو اس کو کیسے ذہن بناتے ہیں، کیسے مائنڈ اس کا سیٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر تو بڑے چشمے بہ رہے ہیں، تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو برف کی چادر بچھی ہوگی، آپ نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا، تو بندہ کہتا ہاں ہاں یار چلتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا انہوں نے کوشش کی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اب یہ تقدیر کیا لکھا تھا، اللہ کو منظور تھا کہ یہ پیدا کہاں ہوں گے، ملک شام میں، خواب آ کے دیکھیں گے ملک کنعان میں، اور ان کو تخت و تاج کہاں عطا کیا جائے گا، ملک مصر میں۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے نا، اللہ کا لکھا ہوا تھا اور یہ ہونا تھا۔ اب وہ جو رات تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے مجبوراً ہم ہی بھر لی کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ رات تو ایک ہی تھی، لیکن اصل میں یہ وصل کی آخری رات تھی، اس کے بعد تو ایک بڑی 40 سال کی 80 سال کی ایک جدائی آنے والی تھی، 40 سال کی جدائیاں، بڑا لمبا ایک فراق آنے والا تھا۔ تو اس لیے ساری رات تفسیروں میں ہے کہ ساری رات نہ حضرت یوسف علیہ السلام سوئے اور نہ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام سوئے۔ ساری رات یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان کو دیکھتے ہیں اور والد گرامی اپنے شہزادے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ساری رات یوں ہی محبوب اور محب کے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر پیار و محبت کی گفتگو کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے ساری رات یوں ہی بیت گئی ہے۔ اب صبح ہوا، جب صبح ہوئی نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہلایا ہے، ایک خوبصورت لباس پہنایا ہے، اور ایک تعویذ بھی، اس کو آگے جا کے بتاتا ہوں، ایک تعویذ بھی جو چاندی کے اندر تھا فولڈ کیا ہوا، چاندی کی تہ لگی ہے، وہ تعویذ بھی گلے میں ڈال دیا، اور کھانا اپنے ہاتھ سے پکایا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دی، بیٹا کہ بھی جا رہے ہو پتہ نہیں تم نے کب آنا یا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ روٹی ساتھ لیتے جاؤ۔ اب نکلے ہیں گھر سے، بھائی ساتھ گئے ہیں۔ اب چھوٹے جو تھے وہ تو بالکل چھوٹے تھے نا، بنیامین، حضرت بنیامین تو بالکل چھوٹے تھے۔ اب 10 کے 10 بھائی وہ گھر سے باہر نکلے، آبادی سے باہر نکلے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ساتھ ہی نکل پڑے اور آگے کافی آگے تک چلے گئے، پھر وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی کوئی بھائی باہوں پہ اٹھاتا ہے، کبھی کوئی کندھوں پہ اٹھاتا ہے، کبھی کوئی بوسے لیتا ہے، تو
تو کبھی کوئی مزاح کرتا ہے، تو یوں ہی پیار اور رنگ رلیاں مناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے کہ ان کا یہ کام تھوڑی دیر کے بعد کے کام سے بڑا مختلف ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نگاہوں کے سامنے رہے نا حضرت یوسف علیہ السلام، تو دیکھتے رہے۔ جب ادھر آنکھوں سے اوجھل ہوئے، یعقوب علیہ السلام واپس پلٹے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی بہن حضرت زینب جن کا نام ہے، تو وہ رو رہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ ابا جان آپ جب ابھی بھائی کو لے کے گئے ہیں نا تو میں سو گئی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 10 بھیڑیے ہیں جو میرے بھائی کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 10 بھیڑیے ہیں جو میرے بھائی کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ بیٹا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اب یہ تو گھر کے اندر پریشانی کا ایک ماحول تھا، وہاں بھائیوں نے پھر اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ ادھر سے کوئی ایک تھپڑ لگاتا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دیتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی گراتا ہے، تو کوئی ادھر سے جملے کستا ہے، تو یوں ستانا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، بڑے پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے کافی تنگ کیا نا، اور سفر بھی کافی آگے بیت گیا، کیونکہ وہ جو کنواں جس میں ڈالا گیا وہ گھر سے آتا ہے کہ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، 10-12 میل یا 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ ظاہر ہے وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو جاتے جاتے لگا ہوگا۔ اب راستے میں انہوں نے بڑا تنگ کیا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف ایسے دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مسکرا کر جب سر نیچے کیا نا تو ایک بھائی نے پوچھا کہ یوسف مسکراتا کیوں ہے؟ کہا کہ مسکراتا اس لیے ہوں کہ پہلے میں جب گھر میں ہوتا تھا نا تو ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر میں نے ایک بات کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ یوسف میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یوسف تیرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ تیرے 10 بھائی ہیں جو کڑیال نوجوان ہیں، تیرے اتنے طاقتور 10 بھائی ہیں، تو 10 بھائیوں کے ہوتے ہوئے تو بھائی نے باما ہوتے، بھائی کا تو سہارا ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑا مان تھا، مجھے بڑا فخر تھا کہ کوئی مجھے ہاتھ تو لگا کے دکھائے، میرے 10 بھائی ہیں۔ لیکن ابھی مجھے پتا چلا کہ مجھے بھائیوں پر ہی بھروسہ نہیں ہے۔ جب یہی بازو توڑنا شروع کر دے، جن بازوؤں پہ بندہ چلتا ہے اڑتا ہے، اگر وہ بازو ہی نہ رہیں تو بندہ کس کے بھروسے پر، کس سہارے پہ بندہ مان اور غرور کر سکتا ہے؟ اب یہ بات سن کر نہ یہودا کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، جو بڑا بھائی تھا۔ اس نے کہا کہ بس کرو یار، کیا کر رہے ہو، ہمارا بھائی ہے۔ اب انہوں نے اتنے میں کنواں بھی آ گیا۔ اب کنویں کے قریب جا کر انہوں نے راستے میں وہ جو قمیض تھا وہ بھی پھاڑ دیا، تو نشانات بھی جسم پہ پڑنے شروع ہو گئے۔ اب کنویں کے قریب منڈیر پر جا کر انہوں نے ایک رسی لی، اور ایک روایت میں ہے کہ وہی جو قمیض تھا نا، اسی قمیض کے ذریعے ہی ہاتھوں کے باندھ کر نا تو اندر لٹکا دیا تھا۔ اب رسی انہوں نے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو باندھا ہے، باندھ کے کنویں کے اندر لٹکا دیا ہے۔ اب ایک بھائی نے، یا تو وہ شمعون ہے یا وہ لاوی ہے، اس نے رسی کاٹ دی، رسی کاٹی۔ اب کیونکہ ان کا ارادہ پہلے کا تھا نا کہ ہم نے کنویں کے اندر ڈالنا ہے۔ اب یہ کنواں ایک بنجر جگہ پر تھا، اور یہ کنواں اس جگہ پر تھا، یہ راستہ ہے، راہ گزر ہے جو مصر کی طرف راستہ جاتا ہے، ملک شام کی طرف سے جو ایک مین راستہ آ رہا ہے اور مصر کی طرف جاتا ہے، تو اس راستے کے کنارے پہ یہ کنواں پڑتا ہے۔ اب یہ بنایا کس نے ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا نا سام، یہ اس کا کنواں تھا۔ اور کسی نے کہا کہ نہیں، یہ شداد جو ایک
بادشاہ ہوا ہے نا، یہ اس نے ایک خاص قسم کا کنواں بنایا تھا۔ مختلف اقوال آئے ہیں کہ یہ کنواں کیسا تھا، کس نے بنایا تھا۔ اب کنویں کے اندر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا نا، تو پانی تو اندر تھا لیکن پانی ابھی اتنا نہیں تھا۔ جیسے رسی اوپر سے کٹی ہے نا، تفسیر روح البیان میں آتا ہے یہ بات نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے والی بات ہے، وہاں پر تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جبریل سے پوچھا کہ جبریل کبھی تو نے اپنی پوری طاقت بھی آنے جانے پہ صرف کی ہے، کبھی تیرا پورا زور لگا ہو، یعنی کبھی تجھے جلدی آنا پڑا ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور 4 مقامات ایسے تھے کہ جہاں پر مجھے اپنی پوری طاقت صرف کر کے آنا پڑا۔ ان میں سے ایک مقام جو ہے نا، ایک مقام کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے، کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل کبھی پوری طاقت بھی تو نے وہاں سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آنے کی وجہ سے آنا پڑے اور پوری طاقت لگا کے تو آیا ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ حضور 4 مقام ایسے ہیں، 4 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ مجھے پوری طاقت لگانی پڑی ہے۔ ایک مقام وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی ہے، چھری اب چلانا چاہتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل جنت سے ایک دمبا، ایک مینڈا لے جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کو یوں نیچے سے نکال دینا کہ چھری کو بھی احساس نہ ہو، تو دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھنا ہے۔ اب میں نے جنت میں جانا ہے، وہاں سے دمبا لینا ہے اور لے کے زمین پہ آنا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو نکالنا ہے اور ان کی جگہ پہ دمبے کو رکھنا ہے۔ تو یہ کام صرف 1 سیکنڈ کا تھا، 1 لمحے کے اندر، کیونکہ چھری ابھی چلنی ہے، چھری گردن پہ رکھی جا چکی ہے، ابھی چلنی ہے۔ تو یا رسول اللہ مجھے پوری طاقت لگا کے یہ سارے کام کرنے پڑے کہ چھری رکھ دی گئی، چلنے سے پہلے میں جنت میں گیا، وہاں سے دمبا لیا، دمبے کو لے کر اتنے لاکھوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے میں زمین پہ آیا۔ یوسف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میں نے چھری کے نیچے سے نکال کے تو دمبے کو رکھ دیا، مجھے پوری طاقت کا اس دن مظاہرہ کرنا پڑا۔ اور دوسرا مقام وہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اس چیخا کے اندر، آگ کے اندر ڈالنے کے لیے منجنیق پہ رکھ دیا ہے، منجنیق سے ایسے پھینک دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، منجنیق، آپ کا جسم منجنیق کو چھوڑ چکا ہے، آپ کا جسم آگ کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل میرے خلیل علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے وہاں پہ جا کے ذرا ان کے آرام کا سامان مہیا کر دو۔ تو میں ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر آنے سے پہلے پہلے میں نے وہاں جا کے ایک تخت نیچے بچھا دیا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک پھولوں کا پورا گلستان آباد ہو چکا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ اور یہ نہیں کہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ ٹھنڈا کی وجہ سے تکلیف لگے، نہیں، ٹھنڈا کی وجہ سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، سلام۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ اگر اللہ سلام نے نہ فرماتا نا تو ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈا کی وجہ سے تکلیف ہوتی، آگ اتنی ٹھنڈا والی ہو جاتی، لیکن آگ سلامتی والی ہو گئی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا مقام کہ جب آپ کے دانت مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا احد کے میدان میں اور آپ کے مبارک ہونٹوں سے خون نکلا ہے، اس آپ کے مبارک خون کے مبارک قطرے نے آپ کے مبارک ہونٹوں کو، مقدس ہونٹوں کو چھوڑ دیا، خون مبارک کا سفر زمین کی طرف جاری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس خون کو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے جا کے اپنے پروں پر لے لو۔ تو یا رسول اللہ میں اس وقت سدرۃ المنتہا پہ تھا، تو اب یہ خون نے 6 فٹ کا فاصلہ طے کرنا ہے اور میں نے لاکھوں میل کا فاصلہ طے کیا۔
خون مبارک کو زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے میں نے اپنے پروں پر لے لیا تھا۔ اور چوتھا جو مقام تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا دیا اور رسی کاٹ دی ہے، یوسف علیہ السلام نیچے جانا شروع ہو چکے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل، میرے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا گیا ہے نیچے تہہ میں لگنے سے پہلے پہلے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے پتھر ہو اور اس پتھر پر لگنے کی وجہ سے میرے یوسف کو کہیں تکلیف نہ ہو، تو نیچے جا کے اپنا پر بچھا دو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس وقت پوری طاقت صرف کر کے سدرۃ المنتہا سے آنا پڑا، یوسف علیہ السلام کے باٹم میں، پیندے میں، تہہ میں، کنویں کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے میں نے نیچے آ کے اپنا پر بچھا دیا اور یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے آرام سے میں نے پتھر پہ بٹھا دیا تھا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچے نا، اوپر سے بھائیوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، نیچے پتھر لگا ہے، کہیں یوسف علیہ السلام مر تو نہیں گئے، شہید تو نہیں ہو گئے۔ ایک بھائی نے آواز دی کہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، بڑا ہی اعتماد کردے ہوتے ہیں، بہت ہی اعتماد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید میرے بھائی اب بھی مجھے پیار سے بلا رہے، فوراً آواز دی، جی میرے بھائی۔ اب انہوں نے جب آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ یوسف تو زندہ ہے۔ اب ایک بھائی نے پتھر اٹھایا کہ اوپر سے پتھر پھینکتا ہوں تاکہ یہ لگے اس کو، لیکن دوسرے بھائی نے کہا کہ یار رہنے دو۔ یہودا اور شمعون، ان دونوں نے سب سے زیادہ سپورٹ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، ہمارا جو مقصد تھا وہ تو حل ہو گیا کہ ہم نے جان چھڑا لی، اب کوئی آئے گا اس کو لے کے چلا جائے گا۔ ہمارا مقصد تھا یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانا، مارنے کے تو ہماری پلاننگ ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے پہلے پلاننگ کی تھی کہ ہم نے مارنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہم نے۔ تو جب حضرت، اب یہاں پر اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے، وَأَجْمَعُوا، اور اتفاق کر لیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، کہ وہ اس گہرے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا گیا نا، اس وقت اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اپنے پیارے یوسف کی طرف وحی کی۔ اس وقت کیا وحی کی؟ لَا تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ اے پیارے یوسف، انہوں نے جو کچھ تیرے ساتھ کیا ہے نا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن آئے گا کہ لَا تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ ایک دن آئے گا کہ تو ان کو بتائے گا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا، ان کو تو اس بات کا احساس دلائے گا۔ اور پھر وہ واقعی ہوا، جب مصر میں بھائی گئے تھے تو آپ نے وہ تصویریں لگا کر تو آپ نے بتایا کہ تمہارا ایک بھائی ہوتا تھا، جب آپ نے برقع کیا ہوا کہ تمہارا بھائی ہوتا تھا ایک یوسف، جس کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے پیارے یوسف تم ان کو بتاؤ گے، لیکن ان کو پتہ بالکل بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو جب کنویں میں ڈالا گیا، اب یہ کام تو 2-4 گھنٹوں کا تھا، اور دن کے اگلے پہر انہوں نے یہ کام کر دیا تھا۔ اگر اسی وقت دوپہر کو ہی آ جاتے واپس اور آ کے کہتے جو ان کی پلاننگ تھی کہ ابا جان بھیڑیا کھا گیا ہے، تو والد صاحب نے آگے سے جواب دینا تھا، بیٹا دن کو کون سے بھیڑیے نکلتے ہوتے ہیں، دن کو کون سے بھیڑیے نکلتے ہیں۔ اب ان کی پلاننگ تھی کہ ہم جائیں اس وقت کے جو جھوٹ ہمارا ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی ملمس سازی کر لیں، اس جھوٹ کو بھی ذرا بنا سنوار کے پیش کریں۔ تو وہ آئے کس وقت؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ رات ہوئی نا، عشاء کے وقت، یا ایک روایت میں ہے کہ آدھی رات کے وقت، عشاء کے وقت۔ یہ عشاء مطلقاً وہ نہیں کہ جو ہماری عشاء کا وقت ہوتا ہے، رات کے وقت آئے، آدھی رات کے وقت آئے، یبکون، روتے ہوئے، واہ ویلا کرتے ہوئے، چیخیں مار رہے تھے۔ گھر کے باہر سے حضرت
یعقوب علیہ السلام جلدی جلدی باہر نکلے، دروازہ کھولا. اب آگے یہ جھوٹ موٹ کا رو رہے تھے، کوئی سسکیاں لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کوئی بکریوں کو مسئلہ ہوا ہے؟ کوئی بکریاں کھا گیا؟ کیا ہوا تمہیں؟ بات ان سے کر رہے تھے، سامنے وہ کھڑے رو رہے ہیں، بات ان سے کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کوئی بکریاں کھا گیا ہے؟ بات ان سے کر رہے ہیں، لیکن نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کر رہی ہیں کہ یوسف نظر نہیں آ رہے. تو اب جب یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے تو اب انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا نستبقو، ہم تو بس نہ جلدی جلدی دوڑ رہے تھے، گھوڑ سواری کر رہے تھے، ہم تو دوڑ مقابلے بازی کر رہے تھے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہمارا جو کھانے پینے کا سامان تھا، جو ہمارے کپڑے اضافی جو تھے، جو ہم کھانے پینے کی اور ساز و سامان جو تھا ہمارا، ہم نے اپنے چھوٹے بھائی یوسف کو کہا کہ تو اسے تو دوڑا نہیں جاتا، تو تم ذرا ہمارے سامان کے پاس بیٹھو، ہم سارے بھائی مقابلہ لگاتے ہیں دوڑنے کے لیے. اور یہ بھی کوئی انہوں نے مقابلہ کیا نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ تھا. ہم نے ان کو ترکنا یوسفا، ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا اپنے سامان کے پاس. تو ابا جان ہم ذرا نا دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے، لیکن جب واپس پلٹے نا تو فَآكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا حضرت یوسف کو کھا چکا تھا. ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ بولنا چاہتے ہیں، لیکن فوراً وہ بولے ابا جان وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ نے ہماری بات ماننی نہیں ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ نے ہمارا یقین نہیں کریں گے، آپ ہمارے مومن نہیں بنیں گے، آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ بھی بول رہے ہوں. حالانکہ بول تو نہیں رہے تھے، بول جھوٹ رہے ہیں، لیکن کتنی ہی ایک اس کو سچ، جھوٹ کو سچ کا لبادہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے ان کو اعتماد آ جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی جب بات سنی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب انہوں نے کہا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ایسی آنکھوں سے کہ شاید ہم نے ابھی پورا اطمینان نہیں دلایا. انہوں نے وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ نکالا، اور اس تفسیر کے مطابق قمیض بالکل سلامت تھا. انہوں نے قمیض نکالا اور پلاننگ پہلے تھی کہ وہاں پر ان کی جو اپنی بکریاں وغیرہ تھی نا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ایک بکری کو ذبح کیا ہے، اس کا خون یوسف علیہ السلام کے قمیض پہ لگا دیا تھا. اب انہوں نے کہا کہ ابا جان تو اعتماد نہیں کر رہے. انہوں نے فوراً قمیض نکالا، کہا کہ ابا جان یہ قمیض ہے، اور یہ دیکھ کے خون یوسف کا لگا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ایک جھوٹ موٹ کا خون بھی اوپر لگا کے لے آئے تھے. قرآن کہتا ہے نا، ایک جھوٹ موٹ کا خون بھی اوپر لگایا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا، کہا کہ قمیض تو میرے یوسف کی ہے. خون دیکھا، فرمایا خون تو یوسف کا نہیں ہے. آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. تھوڑی دیر بعد نا اب وہ بھائی سمجھے کہ اب ہمارا کام ہو گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرانے لگ پڑے. تفسیروں میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرائے. ایک بیٹے نے کہا کہ ابا جان مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمایا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، ساری ہڈیاں بھی میرے یوسف کی کھا گیا، گوشت بھی کھا گیا، سر بھی کھا گیا، بال بھی کھا گیا، جلد بھی، سب کچھ کھا گیا، لیکن جس قمیض کے اندر سے کھایا تھا نا وہ قمیض ابھی پھٹا بھی نہیں ہے. قمیض پھٹا بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. جھوٹ تو انہوں نے بڑی پلانیں کی تھی، لیکن جو جرم ہوتا ہے نا وہ کبھی چھپتا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ قالا، فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفس امارہ نے چال چلی ہے، یہ تمہارے نفس نے، تمہارے نفس امارہ نے یہ بات گڑی ہے. اب یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے نا یہ بھی بڑی بلا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے نا کہ رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا.
کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے؟ بڑے بڑے آئے جنہوں نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اور تباہ و برباد ہوئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس پر اعتماد کر لینا ہی بہت بڑا جھوٹے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نفس پر اعتماد، جس نے نفس پر اعتماد کیا، جس نے نفس پر اعتماد کیا، اس نے بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ تو اپنے آپ پر اعتماد بندہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اگر بندہ یہ کہے نا کہ نہیں جی لڑکیاں ساتھ کام کرتی ہیں تو میں اگر یوں بھی جاتا ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، یار اپنی نیت صاف ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، اپنے آپ پر اعتماد ہے۔ تو جو اپنے نفس پر اعتماد کر رہا ہے وہ بہت بڑے جھوٹے پر اعتماد کر رہا ہے۔ کتنے ہی تم نے دیکھے ہوں گے کہ نیک سیرت لوگ بھی ہوتے ہیں، نیک صورت لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے نفس پر اعتماد کرتے ہیں تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، یہ جس طرح کہ گرمی کا موسم بھی ہے، تو آج کل یہ لوگوں کے نفس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ گرمی کا موسم ہے اور انجوائے کرنے کے نام پر نا نوجوان کے دل میں نفس نے یہ بات ڈال دی کہ تجھے انجوائے کرنا چاہیے۔ اب گرمی کا ڈریس کون سا ہونا چاہیے، کپڑے کون سے ہونے چاہیے؟ نوجوان صرف اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کے لیے، اپنی ایک نفسانی خواہش کی پیروی کے لیے ہی نکر پہن رہا ہے۔ اب میں رستے میں بھی آ رہا ہوں، کتنے نوجوان نظر آئے جنہوں نے نکریں پہنی ہوئی ہیں، ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ گھٹنا جو ہے نا یہ ستر عورت میں داخل ہے۔ اس گھٹنے کو چھپانا یہ مرد پہ فرض تھا۔ کسی کے سامنے اپنا گھٹنا ننگا کرنا حرام ہے۔ اب جو بندہ حرام کام کر رہا ہے کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، خود بھی حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کے گھٹنے کو دیکھ کر گناہ میں ملوث ہو رہا ہے، وہ گناہگار ہو رہا ہے، تو یہ اس کے بھی گناہ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ کا کتنا بڑا مجرم ہے یہ نوجوان جو اپنے گھٹنے ننگے کر کے تو بازاروں میں یا روڈوں پہ یا بائک پر یا گاڑی پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے تو بات آگے عورتوں تک جا رہی نا، عورتوں نے بائکیں چلانا شروع کر دی، عورتوں نے گاڑیاں چلانا شروع کر دی۔ اگر کوئی پردے میں گاڑی چلا رہی ہے، پردہ اس نے کیا ہے، اس کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ معاف ہے اس کو۔ لیکن معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے نا، یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ صرف ہمارے نفس امارہ نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے نا یہ بڑا شریر ہے، بہت بڑا شرارتی ہے۔ کیونکہ ہمیں اگر کسی سے کہا جائے نا یار ایسا کیوں کر رہے ہو، نہیں جی شیطان ایسا کرا دیتا ہے۔ بھئی شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو نماز نہ پڑھے، تو روزہ نہ رکھے، تو زکوٰۃ نہ دے، تو حج نہ کرے، تو بدنگاہی کرے، فلمی ڈرامے دیکھے، تو گالی بکے، تو جھوٹ بولے، تو غلط کاروبار کرے، نجائز طریقے سے رزق کمائے، یہ تو شیطان کرواتا ہے۔ تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تجھے تو شیطان گمراہ کرتا ہے نا۔ تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا۔ تو جو نفس امارہ ہوتا ہے نا یہ شیطان سے بھی خطرناک ہے۔ بھئی جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا وہ شیطان سے بھی طاقتور ہے، اور یہی ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ایک دوست کہنے لگا کہ یہ رمضان میں بھی لوگ بری حالتیں نہیں چھوڑتے۔ میں نے کہا کہ صرف ابلیس باندھا جاتا ہے، ایک تو جو ہمزاد ہمارے ہوتے ہیں نا، جو شیطان پیدا کیا جاتا ساتھ، وہ تو نہیں باندھا جاتا۔ اور اس کے علاوہ ہمارا نفس ہی اتنا بگڑ چکا ہے، ہمیں گناہوں کی لت اتنی پڑ چکی ہے کہ جب 11 مہینے فوش کلامی بے حیائی، ہم نے بولنا ہے تو گالی بکنی ہے، ہم نے بولنا تو بے حیائی کی بات نکالنی ہے، ہم نے سننا تو بے حیائی کی بات سننی ہے، دیکھنا تو بے حیائی کے مناظر دیکھنے ہیں۔ ہمیں گناہوں کی لت اتنی پڑ چکی ہے، جب 11 مہینے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہی نفس ہی ہوتا ہے جو رمضان کے اندر پھر نیکی نہیں کرنے دیتا۔ شیطان تو بندہ جا چکا ہوتا ہے نا، لیکن یہ ہمارا نفس ہمیں نیکی نہیں کرنے دیتا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے نوجوان کو سمجھ آ جائے کہ میں ایک لمحے کی لذت کے لیے بھئی انجوائے کرنا ہے تو کپڑے پورے پہن کے بھی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پورے کپڑے پہننے تو اس کی بھی حد بندی ہے۔ اگر کوئی باریک ایسا لباس پہن رہا ہے مرد کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر یہ درمیان کا ستر عورت ہے مرد کے لیے، اگر یہ نظر آ رہا ہے نا لباس اور شلوار میں سے بھی، تو پھر بھی حرام ہے۔ رنگت نظر نہیں آنی چاہیے۔ اور
عورت کو تو ایسا دوپٹہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس دوپٹے کے اندر سے اس کی بالوں کی سیاہی یا سفیدی اس کا رنگ نظر آتا ہو۔ آج کل تو عورتیں، اللہ معاف کرے، نوجوان ہمارے گھر کے سربراہ کو سمجھ آ جائے، بڑے کو سمجھ آ جائے، بھائی کو سمجھ آ جائے، باپ کو سمجھ آئے، بیٹا بھی تو اپنی ماں کو سمجھا سکتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے کون اس معاشرے کے اندر چلتا ہے۔ ایک بندہ روڈ پہ جا رہا ہے، اب آگے 10 بائکیں جا رہی ہیں، اب کوئی ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے کہیں نہیں بد نگاہی ہوئے کہ میری کہیں نگاہ نہ پڑ جائے، آنکھیں بند کر لیتا ہوں؟ وہاں پہ نگاہ کھولنا ضروری ہے، آنکھ کھول کے رکھنا ضروری ہے، کہیں جان نہ چلی جائے۔ تو بندہ نگاہ تو اس لیے کھول رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، لیکن بار بار نفس امارہ ہماری نگاہ اٹھاتا ہے عورت پر، جو بائک کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، اور یہ جو مناظر ہوتے ہیں نا، عورت کا جسم قمیض کے اندر سے نظر آ رہا ہے، اس کی رنگت نظر آ رہی ہے، اس کا گلا، اس کی یہ جو گردن ہے، اس کے یہ جو بازو ہیں، اور شلواریں یا ٹروزر جو پہن کے بیٹھتی ہیں ٹخنوں سے اوپر، اگر پاؤں نظر آئے نا ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پاجامہ ہے پھر تو اجازت ہے، لیکن ٹخنے کا نظر آنا حرام ہے عورت کے لیے۔ لیکن ٹخنا کیا آدھی آدھی پنڈلی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے اوپر سے برقع کیا ہوا ہے، برقع کیا ہے لیکن ادھر سے آدھی پنڈلی نظر آ رہی ہوتی ہے، برقع کیا ہوا ہے لیکن کلائی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ چہرہ جس کو ایک حد تک دکھانے کی شریعت نے بھی اجازت دی، اس کو تو چھپا لیا، لیکن جس کو ہر حال میں شریعت نے چھپانے کا حکم دیا، اس کو چھپانے کی توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، جو مکلف لوگ ہیں نا، جن پر شریعت کا حکم لگتا ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کے نفس بڑے بگڑے ہوئے، سب کے نفس امارہ ہے۔ ہم نے اس نفس امارہ کو لگام دینی ہے، تاکہ یہ نفس امارہ نہیں، اللہ کرے کہ یہ نفس راضیہ، نفس مردیہ بن جائے، یہ ایسا نفس بن جائے جو ہمیں نیکیوں کے کام پہ لگائے۔ تو اب انہوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے نفس کا سارا بنایا ہے، یہ تمہارے نفس امارہ کا رچایا ہوا کھیل ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو میں تو اب صبر ہی کروں گا۔ فرمایا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں اب صبر کروں گا۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، جو باتیں تم بنا رہے ہو نا، اس پر اللہ سے ہی مدد لی جا سکتی ہے، اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں۔ اب اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور بھائیوں اور والد صاحب کی بات بھی ایک لمحے کے لیے بس ٹھپ ہو گئی۔ اس کے بعد 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں رہے۔ 3 دن لگاتار بھائی آتے، دن کو سارا دن بکریاں اپنا ریوڑ لے کر، بکریاں بیڑ بکریاں چراتے نا، کنویں کے ارد گرد چراتے رہتے کہ پتہ لگے کہ کون آتا ہے اور کون لے کے جاتا ہے۔ تو 3 دن گزر گئے، 3 دن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا۔ 4تھا دن آیا تو یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ملک شام اور مدین کی طرف سے جو راستہ آتا ہے سیدھا مصر کو جاتا ہے، اس راستے کے ایک سائیڈ پر راہ گزر کے بالکل قریب یہ کنواں پڑتا ہے۔ اب مدین اور شام سے ایک قافلہ نکلا، اس کنویں کے قریب انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس قافلے کا سردار تھا مالک بن زعر یا زعران، مختلف نام ہے، یعنی والد کا اس کا کیا نام ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن اس جو قافلے کا سردار ہے اس کا نام مالک تھا، بندے کا نام۔ اب اس نے کہا کہ ذرا یار پانی تلاش کرو، کو پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ ایک بندے کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ ذرا یہ قریبی جو کنواں ہے اس سے ذرا پانی کا پتہ کرو۔ اب اس نے ڈول نیچے لٹکایا ہے، جب نیچے اس نے پانی لینے کے لیے ڈول لٹکایا نا، ڈول نیچے آتا نا حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچا۔ یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ میرے بھائی ہیں تو ان کو مجھ پہ پیار آ گیا، مجھ کو نکالنا چاہتے ہیں، مجھ کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، ڈول بڑا تھا، اس ڈول کے اندر بیٹھے،
وہ جو نوجوان تھا اس نے کھینچنا شروع کیا دوسرے دوستوں کی مدد سے. اس نے ڈول جب کھینچا نا، جب ڈول منڈیر کے قریب آیا، اب قافلہ ذرا دور ہے، تو قرآن کہتا وجات سیارتن، ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا کنویں کی طرف، فادلا، اس نے لٹکا دیا نیچے، دلوہ، اپنے ڈول کو، ڈول نیچے لٹکایا. یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے. جب باہر کنارے پہ تشریف لائے نا تو وہ بڑا بولا، اس نے کہا کہ کالا یا بشرا، خوشخبری، بڑے اونچی آواز سے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے خوبصورت. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے مالک کے پاس چلا گیا جس کا نام بھی مالک تھا. اب یہ جو مالک نامی شخص تھا نا، اس نے تفسیروں میں آتا ہے کہ اس نے 50 سال پہلے خواب دیکھا تھا. 50 سال پہلے اس نے خواب دیکھا کہ مصر جاتے ہوئے راستے میں اس نے پڑاؤ کیا ہے، تو ایک نا زمین سے سورج نکلا، سورج زمین سے نکلا، اس کی آستین میں آ کے چھپ گیا خواب کے اندر ہی. اس نے سورج کو آستین سے نکال کے اپنے سامنے رکھا، بادلوں کے اندر سے نا ہیرے اور جواہرات کی بارش شروع ہو گئی. اب یہ اٹھ گیا. اگلے دن اس نے 50 سال پہلے اس نے جو معبر تھا، خوابوں کی تعبیر بتانے والا، اس سے خواب کی تعبیر اس نے پوچھی کہ یوں میں نے خواب دیکھا ہے. تو اس تعبیر بتانے والے نے کہا کہ تیرا جو سفر ہوگا نا کبھی مصر کی طرف، راستے میں تجھے کوئی ایک نوجوان لڑکا ایسا ملے گا جو غلام ہوگا، اس کو غلام کہا جائے گا، تو تو اس کو مصر کے بازار میں بیچے گا تو تجھے اتنے ہیرے جواہرات ملیں گے کہ تو نے ساری زندگی اتنے کمایا نہیں ہوگا. اس ایک کو بیچنے کی وجہ سے تجھے اتنے ہیرے جواہرات ملیں گے. آج جب یہ نوجوان اب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب وہ نوکر سامنے آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ میرے آقا کہیں یہ آپ کے خواب کی تعبیر تو نہیں؟ کہا کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں لگتا، یہ ایسا تو نہیں ہے. اتنے میں نا وہ سارے چونکہ اکٹھے ہو گئے، وہ دور بھائی تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا، انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے بھائی کو نکال لیا انہوں نے. وہ بھی بکریاں ذرا چرانے کے بہانے قریب ہوتا ہے، ہاں جی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہوا اسرّوہ بضاعہ، قافلے والوں نے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو نا ایک قیمتی مال کے طور پہ چھپا لیا تھا پہلے. واللہ علیم بما یعملون، اللہ جانتا جو وہ کرنے والے تھے. اب ان بھائیوں نے کہا کہ کیا یہاں ہمارا ایک غلام تھا؟ وہ مالک نے باہر نکالا، نے کہا یہی، ہاں جی یہی ہمارا غلام ہے. اب بڑا بھائی دو چار بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سائیڈ پہ لے گئے اور کہا کہ بولنا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا غلام ہے، یہاں قبول کر لینا کہ تو غلام ہے. اگر تو نے یہاں انکار کیا نا تو ہم تمہیں مار دیں گے، ہم واپس تیرے ابا جان کے پاس واپس نہیں لے کے جائیں گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ کی جو تقدیر تھی، جو لکھا تھا، اسی کے مطابق آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا کہ میں غلام ہوں، یہ نہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ تمہارا غلام ہوں، میں کہہ دوں گا کہ میں غلام ہوں. اب وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا تو اس مالک نے پوچھا کہ یہ تمہارا غلام ہے تو یہ کیسا غلام ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا غلام ہے نا، یہ ایک تو چور ہے، نعوذ باللہ، ایک تو یہ چور ہے، دوسرا یہ نا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے خواب بڑے سناتا ہے، یہ جھوٹے خواب سناتا ہے کہ مجھے یوں میں نے دیکھا. تو دوسرا نا کہ یہ بگوڑا ہے، یہ الفاظ انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جانے والا، لہٰذا اس کو بیڑیاں ڈال کے